پرتګال سکینډل په حواله سره نظر سره پرتګال سکینډل تحقیقات دوی څومره ضروری ګڼي او آیا تحقیقات به وشي او کنه او د سره سره چې کوم پرتګال سکینډل دی آیا د داسې قسمه سکینډل روکتام څنګه ممکن دی په دې مختلفو سیزونو بعد د پارلیمانی ممبرانو سره خبرې کوو راځي د موږ سره اوسئ پرتګال سکینډل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہماری تو عادت ہے کہ اگر کوئی بات کرے اس میں اگر کوئی سبسٹنس بھی ہو تو ہم چونکہ مخالف سمت سے ہوتے ہیں تو ہم اسے وزن نہیں دیتے. بیوروکریسی کے بارے میں جو بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کافی سبسٹنس ہے. یہ نہیں کہ سارے لوگ کرپٹ ہیں غلط ہیں, اچھے ہیں لیکن بہت کم. اور ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دیتا ہے, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے وسائل کا بھی ہمیں پتہ ہے, ایک دوسرے کی کوالیفیکیشنز کا بھی ہمیں پتہ ہے. کون اتنی بڑی رقومات نوکری میں کما سکتا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیدادیں بھی لے اور معنی خیز ہیں. ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو آنسٹ ہیں وہ آنسٹ ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں وہ خواہ سیاستدان ہیں, وہ خواہ سرکاری اہلکار ہیں. میں پراپرٹیز لینا مشکل کام ہے, تو کیا اس اسکینڈل کی تحقیقات ہونی چاہیے یا تحقیقات ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر شعبے میں تحقیقات ہونی چاہیے, ہر شعبے کو دیکھنا چاہیے. آپ کسٹمز کو دیکھ لیں, آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں. آپ جس جگہ بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کوئی بڑا مالیاتی معاملات ملیں گے. ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب کرپشن میں ملوث ہیں. تحقیقات ہونی چاہیے اور آج سے نہیں شروع سے ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایسٹس جو بنے ہوئے ہیں یہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے. ایک افسر کی ایک تنخواہ ہوتی ہے جس میں اس نے اپنا بال بچہ بھی پالنا ہوتا ہے, پڑھانا ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, پینا ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ تنخواہ میں ممکن نہیں ہوتا. بیوروکریسی ہو یا سیاستدان ہو, کیونکہ اس سے پہلے دبئی لیکس کا بھی آپ نے سنا ہوگا, جو پراپرٹی لیکس آیا ہوا تھا. اس سے پہلے شوگر سکینڈل, پھر اس سے پہلے گندم سکینڈل, اور ابھی پرتگال سکینڈل. تو نقصان تو اس ملک کا ہے, اس قوم کا ہے. ظاہر ہے اس قوم کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اس قوم میں تو عام پاکستانی جو ہے اسے تو شہری ہی نہیں سمجھا جاتا. اسے تو میں تو ہاؤس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جتنے دفاتر ہیں وہ لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں ہیں. انہیں آسودہ حال نہیں بناتے, انہیں تباہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی کنسرننگ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اچھی گورننس کے لیے اقدامات ہوں. اب اتنا ہیوج سٹرکچر بن گیا گورنمنٹ کا, اور آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب مینجمنٹ جو ہے بڑی مشکل ہو چکی ہے. اس کے لیے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح ہندوستان میں, انگلستان میں, مختلف ممالک میں بیٹھ کے لوگوں نے سوچ کی, نئے صوبے وجود میں آئے, ڈیولوشن ہوئی, اختیارات کی نیچے تک منتقلی ہوئی, ان کا کاؤنٹی سسٹم بڑا مضبوط ہے. ہمیں جمہوریت چاہیے, لیکن ہماری جمہوریت ہماری انوائرمنٹ کے مطابق ہو. پاکستان میں اسکینڈلز کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں شفافیت, اور جتنے چھوٹے یونٹس ہوں گے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, سزا جزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس پہ تو کوئی دوئے رائے. روک تھام ممکن ہے. ظاہر ہے جب سزائیں ہوں گی, چائنا کو دیکھ لینا, ہاں جی, کھڑا کر کے گولی مار دیتے, بات ختم ہو جاتی. تو یہاں پہ تو جتنا بڑا کرپٹ آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے. تو یہ اس ملک کی مطلب اور اس قوم کی اس سے مطلب ملک کا نقصان, قوم کا نقصان, اور پھر جس طرح کہ ابھی ملک مشکلات میں, قوم مشکلات میں, یہ بھی یہی وجہ ہے. دیکھیں مشکلات اب مشکلات کلائمیکس پہ, نا اتفاقی ہے, یونٹی نہیں ہے, ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو چکی ہے, اخلاق ختم ہو چکا ہے. مطلب ہے کوئی عدالتی فیصلوں پہ بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب کلائمیکس میں ہیں. خدا خیر کرے, ہماری دعا ہے کہ کوئی گڈ سینس پریویل کرے اور آپس میں مل بیٹھ کے یہ مسائل حل